رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہیں؟ اتنی بات تو معلوم ہے کہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، یعنی ضروری ہے، رکھنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن لوگوں پر فرض ہے، کن لوگوں کو رکھنا ضروری ہے؟ کیا جتنے انسان ہیں، جتنے مسلمان ہیں، سب لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے؟ کن لوگوں پر ضروری ہے، کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو یا عورت، خواہ مرد ہو یا عورت، اس پر رمضان شریف کے روزے فرض ہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہیں۔ اگر کوئی انکار کر رہا ہے کہ نہیں روزہ فرض نہیں ہے، روزہ کے فرض ہونے کے بارے میں وہ انکار کر رہا ہے، روزے کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے، تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ روزہ جو فرض ہے، قرآن سے اور حدیث شریف سے اس کے بارے میں باتیں آئی ہیں کہ یہ فرض ہے۔ اگر کوئی اس کو مان ہی نہیں رہا، انکار کر دے رہا ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی اللہ کو نہ مانے، اللہ کا انکار کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی روزے کا بھی انکار کر دے، روزے کو نہ مانے، یاد رکھیے گا، نہ مانے، انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر بغیر کسی مجبوری کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، مجبوری بھی ایسی ہو جس کو اسلام مجبوری مانتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ سردی، آپ کو سردی لگ گئی، کھانسی ہو گئی ہلکی سی، بس روزہ چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ مجبوری بھی اسلام میں سب طے ہے، وہ معلوم کر لینا چاہیے علماء سے کہ واقعی میں یہ مجبوری ایسی ہے جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں، وہ پوچھ لینا چاہیے۔ تو اگر واقعی میں مجبوری ہو تو تب روزہ نہیں رکھیں گے تو قضا کر لیں گے بعد میں۔ لیکن اگر بلا مجبوری، بغیر کسی مجبوری کے، بلا مجبوری اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، روزہ چھوڑ دے رہے ہیں، تو ایسا شخص، روزہ چھوڑنے والا شخص سخت گنہگار ہوتا ہے اور وہ فاسق کہلاتا ہے۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ تمام مسلمانوں پر روزے فرض نہیں ہیں، بلکہ ہر اس مسلمان پر روزہ فرض ہے، وہ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، ہر اس مسلمان پر روزے فرض ہے جو عاقل ہو، یعنی مجنوں پر، اب جو پاگل ہو جاتا ہے، جس کو تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ بھی ہو، نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ رمضان کے روزے نابالغ پر فرض نہیں ہیں۔ اگرچہ نابالغ پر نماز روزہ فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بالغ ہونے سے پہلے ہی روزہ رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا اسے حکم کرو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے اگر ضرورت ہو تو مارنا بھی چاہیے۔ اسی طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے رکھ سکتا ہو اتنے روزے اس سے رکھوانے چاہیے۔ تو حدیث شریف سے یہ بات سمجھ میں آئی، اور مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ نابالغ بچہ ہو یا بچی، نابالغ پر روزہ بھی فرض نہیں ہے اور نماز بھی فرض نہیں ہے۔ لیکن عادت ڈالنے کے لیے نماز کے بارے میں جیسے حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم کرنا ہے، لیکن جب 10 برس کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اسے مارنا بھی چاہیے۔ اگر بات سے نہیں مان رہا ہے اور شرارت کر رہا، نماز پڑھ ہی نہیں رہا، تو اس کو مارنا بھی چاہیے۔ اور اسی طرح روزے کے بارے میں بھی ہے کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے اور روزہ رکھ سکتا ہو تو عادت ڈالنے کے لیے یہ سب اسلامی طریقہ ہے کہ اس سے روزہ رکھوانا چاہیے۔ اسی طرح بچہ جب 10 برس کا ہو جائے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی اس کے پاس صحت ہے، عام طور پر تو 10 برس کے بچوں کی صحت ہوتی ہے، تو اس سے روزہ رکھوائیں۔ اگر نہیں رکھ رہا ہے
شرارت کر رہا، مان نہیں رہا، بات نہیں مان رہا، تو ضرورت ہو تو اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ تو اس طرح روزہ رکھوائیں گے تو یہ سب اسلامی طریقہ ہے۔ لیکن جب بچہ بالغ ہو جائے اس کے بعد روزہ نہیں رکھ رہا ہے تب تو وہ گنہگار ہوگا، بالغ پر تو روزہ فرض ہو گیا۔ لیکن 10 برس کی عمر میں بھی روزہ اس سے رکھوانا ہے، جتنا رکھ سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ 30 روزے رکھے، بچہ ہے 10 برس کا ہے لیکن اس سے روزے رکھوانے ہیں، جتنا بھی وہ رکھ سکے۔ اگر 30 روزے رکھ لیں تو اچھی بات ہے، اگر 30 روزے نہیں رکھ پا رہا ہے صحت کی کمزوری کی وجہ سے کہ کچھ دن روزے رکھے اب بہت اس کو پرابلم ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، جتنے بھی روزے رکھے لیکن رکھے، اس سے عادت پڑ جاتی ہے۔